الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة الجمعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سورہ الجمعہ کی یہ اختتامی آیات ہیں کہ جن میں صلاۃ جمعہ اور یوم الجمعہ کی فضیلت اور احکام بیان کیے گئے ہیں۔ کچھ بیان گزشتہ مرتبہ ہو گیا تھا اور اسی سلسلے کو آگے جاری رکھ کے پہلے ہم نماز جمعہ اور یوم جمعہ سے متعلق کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھیں گے اور اس کے بعد پھر عام احکامات اور مسائل نماز کے بارے میں، کیونکہ جمعے کی نماز کی جو فضیلت ہے وہ تو یقیناً تمام نمازوں پر مقدم ہے ہی، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تمام نمازوں میں جو کوتاہیاں اور کمیاں پائی جاتی ہیں ان کی طرف بھی توجہ کریں۔ جب ان کی طرف توجہ کریں گے تو اس کی وجہ سے خود نماز جمعہ کے اندر بھی بہتری پیدا ہوگی۔ عرصہ دراز سے ہمارے متعدد سامعین کی یہ فرمائش تھی اور متعدد مواقع پر نوجوانوں نے بھی اور بزرگوں نے بھی مجھے روک روک کر اس طرف توجہ دلائی کہ آپ نماز کے بارے میں، نمازیوں کے بارے میں، مسجد کے بارے میں ضرور کچھ تلقین فرمائیں۔ بڑی کوتاہیاں ہیں اور بہت تکلیف دہ صورتحال ہو جاتی ہے بعض اوقات، تو میں ان کو تسلی دیتا رہا کہ انشاءاللہ کسی موقع پر ضرور اس کے متعلق کچھ گزارشات پیش کی جائیں گی۔ اور یہ ضروری بھی ہے، ہم مسجد آتے ہیں تو کس لیے آتے ہیں؟ نماز پڑھنے ہی آتے ہیں، تو اگر ہمیں نماز سے متعلق بنیادی باتیں جو کرنے کی ہیں وہ بھی معلوم ہونی چاہیے اور جو نہ کرنے کی ہیں جن سے بچنا اور احتراز کرنا انتہائی ضروری ہے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ اجر و ثواب اور وہ جذبہ جس سے ہم نماز پڑھنے آ رہے ہیں اس کے منافی کچھ ایسے امور ہم سے سرزد ہو جائیں کہ جس کی وجہ سے بجائے نماز پڑھنے کا ثواب ملنے کے کچھ ہم گناہ اپنے سر مون لے لیں، تو معاملہ نازک ہے۔ اس لیے میں معذرت پیش کرتا ہوں، ایک تو کہ میں فوری طور پر ان کی ان فرمائشوں کو پورا نہ کر سکا، میں انتظار کرتا رہا کوئی مناسب موقع ایسا آ جائے ہمارے ان بیانات ہی میں قرآن حکیم کے حوالے سے کہ پھر یہ موضوع اس سے متعلق ہو جائے۔ الحمدللہ اب ہم اس مقام پر آگے ہیں۔ نماز جمعہ سے متعلق کچھ باتیں ابتدائی عرض کی تھی، انہی کو دہرا کر ہم آگے سلسلہ جاری رکھیں۔ پہلے ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما لیجیے۔ فرمایا کہ اے اہل ایمان، جب پکارا جائے جمعے کے دن نماز کے لیے، ندا لگائی جائے، نو دیا جو ہے فعل مجہول ہے، پیسو وائس، جب تمہیں آواز دی جائے، جب ندا لگائی جائے یعنی اذان مراد ہے صلاۃ جمعہ کے لیے جمعے کے دن، تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ دو کام کرنا چاہیے۔ فاسعوا الی ذکر اللہ، تو لپکو اور دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف، وذروا البیع، اور فوراً کاروبار، خرید و فروخت، لین دین ترک کر۔ ایک امر ہے اور ایک نہیں ہے۔ ایک مثبت ہے کام جو جمعے کی اذان سنتے ہی آپ کو انجام دینا ہے، وہ کیا ہے کہ
اللہ کے ذکر کی طرف لپکنا ہے، جلد از جلد پہنچنا ہے مسجد۔ ذکر سے کیا مراد ہے؟ کئی مرادیں لی گئی ہیں، نماز بھی اس سے مراد دی جا سکتی ہے۔ ذکر اللہ سے مراد ہے وہ نماز جس کے لیے ندا لگائی گئی ہے، لیکن یہ مفہوم زیادہ لغت کے مطابق نہیں یا مفہوم کے مطابق نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن حکیم کے اندر صلاۃ کو ذکر نہیں کہا ہے، ذکر کا ذریعہ بتلایا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے، تو پتہ چلا کہ نماز ذریعہ ہے ذکر کا۔ الذکر پھر کیا چیز ہے؟ الذکر جو ہے اس سے مراد ہے قرآن حکیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، یقیناً ہم نے ہی اس الذکر کو نازل فرمایا ہے۔ اب یہاں دیکھیے، یہ نہیں فرمایا کہ یاد دہانی کے لیے، ذکر کے لیے، یہ نہیں فرمایا، فرمایا اس قرآن کو انا نحن نزلنا الذکر، یہ ہم ہی ہیں کہ ہم نے اس الذکر کو نازل فرمایا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم خود ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو ذکر کا سب سے بڑا مصداق اول قرآن حکیم ہے، مجسم ذکر ہے۔ ذکر کے معنی ہوتے ہیں یاد دہانی۔ قرآن حکیم کی آیات بینات پڑھ کر اللہ کی طرف توجہ، اس کی صفات کمال کی معرفت، اس کی قدرت اور جلال اور اس کی عظمت کا نقشہ سامنے آتا ہے، یہی الذکر ہے۔ نماز اسی کا ایک بہترین ذریعہ ہے کہ جب نماز انسان پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو چونکہ اس کا جزء اعظم جو ہے وہ قرآن ہی ہے۔ دیکھیں نا تسبیحات ہیں، اللہ اکبر بھی ہم نماز میں کہتے ہیں، سبحان اللہ بھی کہتے ہیں، سبحان ربی العظیم بھی کہتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھتے ہیں، التحیات بھی پڑھتے ہیں، لیکن یہ سب اجزاء ہیں، جز ہیں۔ اصل جو جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ریڑھ کی ہڈی یا روح جو ہے نماز کی، وہ ہے قرآن جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، سورۃ الفاتحہ اور اس کے بعد کوئی اور سورت۔ تو اصل جو نماز ہے وہ قرآن حکیم کا پڑھا جانا ہے۔ تو جب انسان توجہ کے ساتھ قرآن حکیم سنتا یا پڑھتا ہے تو اسے تذکیر ہوتی ہے، یاد دہانی ہوتی ہے، اس کی توجہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کمال کی طرف مبذول ہوتی ہے۔ بس اسی عمل کا نام ہے ذکر۔ لغت میں اگر آپ اٹھا کر دیکھیں، امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی محنت کر کے قرآن حکیم کی جو اہم اہم اصطلاحات ہیں ان کے معنی درج کیے، تو وہ فرماتے ہیں کہ ذکر کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ استحضار اللہ فی القلب، ذکر کے معنی ہیں اللہ کو دل میں حاضر کرنا، اس کا دھیان اور اس کا تصور اپنے دل و دماغ میں تازہ کرنا، اپنے دل میں اس کو اجاگر کرنا، اس عمل کا نام ہے ذکر۔ تو اگر کسی عمل سے یہ مقصد حاصل ہو رہا ہے تو وہ یقیناً بہترین ذریعہ ذکر ہے۔ مثلا انسان تسبیح پڑھ رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، اور اس کے ذریعے سے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اس کی حمد اور اس کی جلالت اور اس کا پاک ہونا تمام نقائص سے اگر اس کا تصور اس کو حاصل ہو رہا ہے، ان کلمات کے مفہوم اور معانی کا ایک اثر اور کیفیت اس پر مرتب ہو رہی ہے، تو یقیناً وہ ذاکر ہے، حالت ذکر میں ہے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر وہ تسبیح کے دانوں پر ہاتھ تو پھیر رہا ہے، زبان سے بھی سبحان اللہ کہہ رہا ہے، لیکن دھیان اور دل کسی اور طرف، اس عمل سے انگلی کے اس اشارے اور زبان کی اس حرکت سے اسے وہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا جو مقصود ہے، یعنی استحضار اللہ فی القلب، اللہ کو دل میں حاضر کرنا، ارتکاز توجہ اللہ کی ذات پر مرکوز کرنا، فوکس کرنا، کنسنٹریٹ کرنا۔ اگر یہ حاصل نہیں ہو رہا تو پھر وہ ایک ظاہری عمل تو کر رہا ہے، شاید کہ ثواب بھی مل جائے، اس کو ثواب کی نفی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ اسے ذکر کا فائدہ اور ذکر کی حقیقت حاصل نہیں ہوگی، اس کا شمار ذاکرین میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، چاہے ہزار دانے کی تسبیح لے کے بیٹھے،
پڑھتا رہے، لیکن اگر اللہ کی طرف دھیان نہیں گیا، دل کا رخ اللہ کی طرف نہ ہوا تو ذکر نہیں ہوا۔ اچھی طرح سمجھ لیجئے اس بات، لغت سے بھی میں نے آپ کو بتلا دی بات اور اس کی حقیقت بھی سمجھا دی۔ اسی ذکر کو حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے نماز۔ نماز میں جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو ہمتن اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کا رخ، اس کا جھکاؤ اور اس کا دل، اس کا دماغ، ہر چیز اللہ کی طرف متوجہ ہونی چاہیے، حضوری قلب کے ساتھ نماز ادا ہونی چاہیے، تب وہ الذکر ہے یا ذکر کا ذریعہ ہے۔ اور وہ جو قرآن کی آیت میں نے آپ کو سنائی، اقم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کیجئے میری یاد کے لیے حکم دیا جا رہا ہے، نماز کو قائم کیجئے میرے ذکر کے لیے، تو وہ مقصد حاصل ہو جائے۔ جب نماز سے آپ فارغ ہوں گے تو آپ کا دل اللہ کی یاد سے لبریز ہوگا، ایمان میں تازگی محسوس ہوگی۔ تو ذکر سے مراد کیا ہے؟ وہ نصیحت کے جو قرآن حکیم پر مبنی جمعے کے دن پیش کی جاتی ہے خطبے میں یا تقریر میں، اس کی طرف اشارہ ہے، اور نماز بھی اس سے مراد ہو سکتی ہے۔ تو فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، پہلا کام جو کرنا ہے جمعے کے دن اذان سنتے ہی، مثبت کام تو یہ ہے کہ اللہ کے ذکر کی طرف لپکنا ہے نماز کے لیے، اس واعظ اور اس خطبے کو سننے کے لیے کہ جو بہت اہمیت کی حامل ہے، ایک بڑے مقصد کو سامنے رکھ کر اللہ نے فرض قرار دی ہے، اور دو خطبے جو ہیں وہ 2 رکعت کے قائم مقام بنائے گئے۔ یہ بات بھی میں نے آپ کو بتلائی تھی۔ جمعے کی نماز ہوتی ہے ظہر کے وقت، اور ظہر کی ہوتی ہے 4 رکعتیں، لیکن جمعے میں ہم پڑھتے ہیں 2 رکعتیں، تو 2 کہاں چلی گئی؟ یہ تخفیف کیوں کی گئی؟ یہ تخفیف کی گئی ان خطبوں کے لیے کہ جو 2 خطبے پڑھے جاتے ہیں، مسنون خطبے عربی زبان میں، جن کے درمیان میں امام تھوڑا سا وقفہ کرتا ہے جدا کرنے کے لیے خطبہ اولا کو خطبہ ثانیہ سے۔ یہ جو 2 خطبے ہیں یہ قائم مقام ہیں 2 رکعت کے، کتنی اہمیت ہے ان کی۔ تو اگر کسی نے یہ 2 خطبے چھوڑ دیے یا ان کو غیر اہم سمجھا اور ایسے وقت میں آ کر نماز میں شامل ہوا کہ امام جو ہے وہ اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ چکا ہے، تو بالیقین اس شخص کو جمعے کی فضیلت میں سے کوئی حصہ نصیب نہیں۔ حدیث کے مطابق جمعے کی فضیلت، جمعے کے ثواب، جمعے کا درجہ کچھ نصیب نہ ہوا۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کو جمعے کی ادائیگی کا جو اس کے اوپر قرض تھا وہ ادا ہو، سر سے بوجھ اس نے اتار دیا، پھینک دیا۔ لیکن جمعے کو جس طرح ادا کرنا چاہیے، جو اس کی شان ہے، جو اس کا تقاضا ہے، وہ تو جب ادا ہوگا کہ جب اول وقت میں مسجد میں آ کر بیٹھے، اس ذکر کو، اس نصیحت کو، اس یاد دہانی کو کان لگا کر سنیں جو مسجد میں کی جا رہی ہے، مقامی زبان میں یا عربی زبان میں، اور پھر نماز ادا کرے پوری توجہ کے ساتھ۔ یہ شخص ہے جس نے ذکر کو پایا ہے۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف۔ یہ تو مثبت حکم ہوا۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور منفی حکم یا جس کو نہیں کہا جاتا ہے عربی زبان میں، وہ یہ ہے کہ خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ مراد یہ نہیں ہے کہ دوسرے کام کر سکتے ہو، مثلا گھر کے اندر آپ کوئی کام کر رہے ہیں، پردے لٹکا رہے ہیں، ڈرائنگ روم کو سجا رہے ہیں، گھر کی صفائی ستھرائی میں مصروف ہیں، بالفرض عموماً تو یہ کام عورتوں کے کرنے کے، لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ خرید و فروخت کو تو منع کیا ہے، لیکن کچھ گھریلو مصروفیات جو ہیں وہ اس سے مستثنیٰ نہیں ہیں۔ لہذا اگر میں گھر میں کسی مشغولیت میں ہوں جمعے کے دن تو اس کو چھوڑنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میں کاروبار تو نہیں کر رہا۔ یہاں تو ممانعت ہے، وَذَرُوا الْبَيْعَ، بیع کہتے ہیں خرید و فروخت کو۔ تو یہ ایک مغالطہ اور غلط فہمی ہوگی، قرآن حکیم کا مدعا نہ سمجھنا ہوگا۔ دیکھیے دنیا کے جو کام کاج ہیں، جھمیلے ہیں، ان میں سب سے بڑا جو مشغلہ ہے نا وہ کاروبار ہے۔ اللہ نے اس کا ذکر کر کے اشارہ کر دیا کہ جب کاروبار جیسے اہم مشغولیت سے تمہیں روک دیا گیا تو چھوٹی مشغولیتوں میں تو تمہیں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اب گھر میں رہنا اور گھر کی دیکھ بھال یا گھر گھرستی یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ جب
خرید و فروخت تک سے منع کر دیا گیا۔ مراد یہ ہے کہ جیسے ہی جمعے کی اذان کی آواز آئے تو تمہاری مصروفیت جمعے میں حاضری کے علاوہ اور کچھ نہیں ہونی چاہیے۔ تیاری کرو، بہتر تو یہ ہے کہ پہلے سے کر لو، اب تو گھڑیاں ہیں، گھنٹے ہیں، اذان کا انتظار کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے اتنے بجے اذان ہوتی ہے، آپ کے گھر تک اگر اذان کی آواز نہ بھی آئے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت اذان ہوتی ہے، اس سے پہلے تیار ہو جائیں۔ لیکن بالفرض کسی وجہ سے نہیں دھیان رہا یا مصروف، اور اذان کی آواز کان میں آ گئی اور پھر بھی اپنی مصروفیت میں لگا رہا تو اس نے قرآن کی خلاف ورزی کی۔ قرآن کہتا ہے وَذَرُوا الْبَيْعَ، چھوڑ دو سارے دھندے، حتیٰ کہ خرید و فروخت جیسا اہم ذریعہ معاش وہ تک کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو چھوٹے موٹے کاموں کی کیا حیثیت؟ تو سمجھ لیں اچھے طریقے سے کہ یہ جمعے کے آداب میں سے ہے، اللہ کے ذکر کی طرف لپکنا ہے، جلد از جلد پہنچنا ہے مسجد اور تمام کام دھندوں کو سمیٹ دینا ہے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم اس کا علم رکھو، اگر تم جان جاؤ تو تمہارے لیے خیر کا ذریعہ دنیا اور آخرت میں یہی طرز عمل ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، پھر جب نماز مکمل ہو چکے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو اب تم زمین کے اندر پھیل سکتے ہو، اب ضرورت نہیں ہے کہ تم مسجد ہی کے اندر بیٹھے رہو، اب اپنے کام دھندوں کے لیے تم نکل سکتے ہو۔ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اللہ کے فضل سے مراد کیا ہے؟ یعنی حلال رزق۔ تو اللہ کا جو رزق ہے حلال، جو کاروبار کے ذریعے سے، خرید و فروخت کے ذریعے سے اس نے تمہارے لیے جائز اور روا رکھا ہے، اب تم اس کو اختیار کر سکتے ہو۔ چونکہ پہلے منع کیا تھا لہذا اب اس کی اجازت دے دی گئی۔ یہ جو امر ہے وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ اور فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، یہ امر للوجوب نہیں ہے، امر للاستحباب ہے۔ یہ بھی سمجھنے کی بات ہے۔ قرآن حکیم کے اندر جو اوامر آئے ہیں، احکامات، ہر حکم وجوب کے لیے نہیں کہ ضرور ہی پورا کیا جائے، بعض حکم صرف استحباب کے لیے ہوتے ہیں۔ استحباب سے مراد یہ ہے کہ اجازت دی جا رہی ہے کہ بھائی اب یہ تمہیں اس کی اجازت ہے، چاہو تو کر لو، چاہو تو نہ کرو، اس کو کہتے ہیں استحباب۔ اور ایک ہوتا ہے امر للوجوب، حکم ہے واجب التعمیل ہے، نہیں کریں گے تو گناہ ہوگا۔ مثلا قرآن کہتا ہے کہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ حکم جو ہے یہ وجوب کے ساتھ، استحباب کے ساتھ نہیں ہے۔ لیکن یہ حکم جو جہاں پہ ہے فانتشروا، یہ بھی فعل امر ہے، وابتغوا من فضل اللہ، یہ بھی فعل امر ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ بھی لازم ہوتے، واجب ہوتے کہ اب زمین میں گھومنا پھرنا ضروری ہو جاتا، مسجد سے نکل کر، اور کاروبار کرنا بھی واجب ہو جاتا ہے، لیکن نہیں۔ تمام علماء مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہاں پر در حقیقت استحباب کے لیے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے اس کی ممانعت کی گئی، قرینہ موجود ہے۔ قرینہ یہ ہے کہ چونکہ جمعے کی اذان سے ممانعت کر دی گئی تھی، جمعے کی اذان کے بعد کاروبار کی اور دوسری دنیاوی مشغولیات کی، تو اب اس ممانعت کو اٹھایا جا رہا ہے کہ اب تم گھوم پھر سکتے ہو، چل پھر سکتے ہو زمین پر، اور کاروبار بھی کر سکتے ہو۔ تو گویا یہ استحباب کی بات ہے کہ اگر اب تم چاہو تو جمعے کی نماز کی ادائیگی کے بعد تم کاروبار کر سکتے ہو۔ تو یہ بڑی اہم اصول قرآن حکیم کا پتہ چلتا ہے کہ ہر حکم وجوب کے لیے نہیں ہوتا، غور کرنا پڑتا ہے، قرائن دیکھنے پڑتے ہیں کہ یہ امر کس مقصد کے لیے آیا ہے۔ یہاں دونوں اوامر جو ہیں وہ وجوب کے لیے نہیں ہیں، زمین میں گھومنا پھرنا اور اللہ کا رزق تلاش کرنا یہ استحباب کے لیے ہے۔ لیکن اس کے بعد جو فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، تیسرا امر جو آیا ہے، اور اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح سے ہمکنار ہو جاؤ۔ یہ امر یقیناً وجوب کے لیے، اللہ کا ذکر کرنا جمعے کے دن، تو جمعے کی احکامات چل رہے ہیں، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتے رہو، تلاوت کرو۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ کہف کا پڑھنا جمعے کے دن جو ہے وہ تاکیداً ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس کا اتنا بڑا فائدہ آپ نے بتلایا۔ جو اجر و ثواب تلاوت پر ہے عام وہ تو ہے ہی، لیکن جو بڑا فائدہ آپ نے اضافی بتلایا وہ یہ کہ فتنہ دجال سے اس شخص کی حفاظت ہوگی کہ جو یہ عمل کرے گا۔ تو جمعے کے دن
سورہ کہف پڑھیں۔ سورہ کہف اچھی بڑی سورت ہے، متعدد رکوعوں پر مشتمل ہے، اس کے پڑھنے کے لیے کچھ وقت درکار ہے، تو اگر آپ وہ وقت نکالیں گے تو آپ اس میں شامل ہو جائیں گے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے، چاہے نماز جمعہ سے پہلے پڑھیں، چاہے نماز جمعہ کے بعد پڑھیں، عصر سے مغرب کا وقت بڑا مبارک ہے اس میں پڑھ لیں، لیکن سورہ کہف کی عادت ڈالیں، جمعے کے دن سورہ کہف ضرور پڑھیں، اور اس توجہ کے ساتھ پڑھیں کہ وہ آپ کو یاد ہو جائے، کم سے کم ابتدائی اور اختتامی آیات تو یاد ہو ہی جائیں۔ حدیث میں یہی مضمون آیا ہے۔ تو جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی اور اختتامی آیات یاد کر لے گا تو اس کو فتنہ دجال سے کوئی ضرر نہ پہنچے گا، اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا اس خطرناک فتنے سے کہ جس کے ظہور میں اب زیادہ وقت باقی نہیں۔ فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح سے ہمکنار ہو جاؤ۔ گویا کہ اگر جمعے کی ان آداب کا انسان خیال کرے تو اس کا شمار کامیاب لوگوں میں ہو سکتا ہے۔ آخری آیت میں فرمایا تھا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور جب یہ لوگ سودا بکتا ہوا دیکھتے ہیں، یعنی تجارت ہوتی تھی یا کوئی کھیل تماشا، تو اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اس میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور آپ کو کھڑا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، تنہا چھوڑ کر آپ کو چلے جاتے ہیں۔ یہ اصل میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ ابتدا میں جب جمعے کی فرضیت ہوئی تھی تو اس وقت چونکہ تربیت نہیں ہو سکی تھی پورے طریقے سے، جمعے کی فضیلت اور اہمیت لوگوں پر منکشف نہیں تھی، اور اس ماحول کے اندر چونکہ وہ جو قافلے آتے تھے تجارتی، تو اس کے اندر جو ہے یہ معاملہ تھا کہ لوگوں کے لیے بڑے منافع کی چیزیں ہوتی تھیں، اور جو پہلے پہنچ جاتا تھا اس کو پہلے اچھی چیز مل جاتی تھی۔ تو یہ جو تجارت لین دین کا معاملہ ہوتا تھا، تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ جمعے کے دن وہ قافلہ آ کر اس نے ڈیرا لگایا اور وہ شور مچاتے تھے، ان کے ساتھ ڈھول تاشے ہوتے تھے، قصہ گو ہوتے تھے، کچھ ناچنے والی خواتین ہوتی تھی، مطلب پورے طریقے سے وہ ساز و سامان کے ساتھ آتے تھے کہ لوگوں کو متوجہ کریں۔ تو کچھ ناسمجھ لوگ جو ہیں وہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ ان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ جب ایسا معاملہ ہو، جمعے کا خطبہ ہو رہا ہو، جمعے کی مصروفیت ہو، تو اس کے اندر تجارت اور لہو لعب کی طرف متوجہ نہ ہو، اور نبی کو تنہا چھوڑ کر اس کی طرف نہ جاؤ۔ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، آپ ان سے کہہ دیجئے، سمجھا دیجئے انہیں کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے، اللہ کے پاس جو خزانے ہیں اور جو اجر و ثواب ہے اور جو جنت ہے، وہ کہیں بدر جہاں بہتر ہے اس لہو سے اور اس تجارت سے، اس تھوڑے سے نفع سے کہ جو اس وقت میں نظر آ رہا ہے، لہذا اس کو ترجیح نہ دو، ترجیح دو اللہ کے ذکر کو۔ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے، سب سے بڑھ کر اور سب سے اچھا رزق تو اللہ ہی کے پاس۔ تو جب اس نے حکم دیا ہے کہ کاروبار کو چھوڑ دو، اس طرف توجہ مت کرو، تو چاہے کیسا ہی اہم گاہک آ جائے اور کتنا ہی اہم موقع آ جائے تجارت کا، انسان کو اس کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے۔ جب جمعے کی مصروفیت ہے تو بس اب جمعے کے لیے انسان اپنے آپ کو وقف کر دے اور اس وقت کوئی کاروباری مصروفیت نہ رکھے۔ یہ گویا کہ ایک پیغام اس واقعے کے حوالے سے بھی دے دیا۔ اب جو اعمال آپ کو جمعے کے بتلائے گئے تھے گزشتہ مرتبہ، ان آیات کی روشنی میں کچھ تو سامنے آ گئے، وہ میں دوبارہ سے گنوا دیتا ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن حکیم کی ان آیات کو سمجھیں تو کچھ حاصل بھی کریں اور کچھ سیکھیں اور اس کو اپنے عمل میں لائیں۔ تو 4 خاص اعمال ہیں جمعے کے دن کے۔ نمبر 1 سورہ کہف کا پڑھنا، اس کا ذکر ہو گیا۔ اول وقت جمعے کے لیے مسجد پہنچنا، اس کا اشارہ دیکھیں ان آیات کے اندر بھی، جلد از جلد اللہ کے ذکر کی طرف لپکو، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اور بہت بڑی فضیلت ہے جمعے کے دن پہنچنے کی جلدی مسجد۔ تو دوسرا معاملہ جو ہے جمعے کے دن کے اعمال میں سے وہ یہ ہے کہ اول وقت میں مسجد میں پہنچنا، اور آپ اگر اتنی جلدی آ جائیں مسجد کے وہاں یہیں بیٹھ کر سورہ کہف پڑھ لیں تو کیا یہ بہت اچھی بات نہ ہو؟ جن کے پاس بھی موقع ہے، جو فارغ ہیں، تو وہ جمعے میں اتنا پہلے آ جائیں کہ تقریر شروع ہونے سے پہلے، جمعے کا وقت شروع ہونے سے پہلے وہ نہا دھو کے اطمینان سے مسجد میں آ جائیں اور آ کر سورہ کہف کی تلاوت کریں۔ تو اول وقت جمعے کے لیے مسجد میں آنا۔ نمبر 3 جمعے کے دن کی مقبول ساعت کی تلاش اور اس کی قدر کرنا۔ یہ حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی
کہ جمعے کے دن ایک ساتھ ایسی مقبول آتی ہے کہ جس میں بالیقین دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعا رد نہیں کی جاتی. تو وہ مقبول ساعت کون سی ہے اس کے بارے میں تفصیل نہیں ہے، قیاسات ہیں علماء کے. تو ان میں سے ایک ساعت تو وہ ہے جو دونوں خطبوں کے درمیان ہے، جب امام بیٹھتا ہے ممبر پر خطبہ اولیٰ کے بعد خطبہ ثانیہ سے قبل، تو وہ جو درمیان کا تھوڑا سا وقفہ ہے ایک آدھ منٹ کا، وہ بڑا مقبول وقت ہے. تو دل ہی دل میں دعا کر لیجیے. ایک مقبول ساعت کے بارے میں یہ کہا، یہ رائے ہے. دوسرا یہ ہے کہ عصر سے مغرب تک کا جو وقت ہے یہ بڑا مقبول وقت ہے. ویسے بھی مقبول وقت ہے، جمعہ نہ بھی ہو، لیکن جمعے کے دن اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، تو یہ بھی ایک مقبول. تو اس کی قدر کرنا، معمول بنا لیں کہ عصر سے مغرب تک کچھ نہ کچھ تلاوت کریں گے، ذکر کریں گے، مسجد میں بیٹھیں گے یا گھر میں بیٹھیں گے، لیکن یہ ہے کہ اس کی قدر کرنا. اور چوتھی بات جو رہ گئی تھی بیان ہونے سے وہ یہ ہے کہ جمعے کے دن درود شریف کی کثرت کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بے پایاں احسانات ہیں ہمارے اوپر، تو اس کا شکر ادا کرنے کے لیے، اس اظہار تشکر کے لیے درود کی کثرت کرنا. ایک مرتبہ انسان جب صدق دل سے درود پڑھتا ہے تو بارگاہ الہی سے 10 مرتبہ اس کے اوپر رحمتیں نازل کی جاتی ہیں. اور وہ درود ایک فرشتہ مقرر کیا ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا ہے. تو اس لحاظ سے بڑی فضیلت کی بات ہے، اور ایک صاحب ایمان کے لیے اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہوگی کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے. تو جمعے کے دن اس کی کثرت کرنا. اسی لیے خطبہ جمعہ کے اندر بھی دیکھیے درود کو لازمی شامل کیا جاتا ہے کہ وہ ایک اہم حصہ ہے. یہ تو 4 اعمال ہیں جو ہمیں اختیار کرنے چاہیے جمعے کے دن اہتمام کے ساتھ. سورہ کہف کا پڑھنا، اول وقت جمعے کے لیے مسجد آنا، جمعے کے دن کی جو مقبول ساعت ہے اس کی قدر کرنا، اور درود شریف کی کثرت کرنا. اب جو ممنوع اعمال ہیں ساتھ ہی ساتھ ذرا وہ بھی سمجھ لیں. جمعے کے دن جن چیزوں سے سخت منع کیا گیا ہے، یہاں تک کہہ دیا گیا کہ اگر اس کا ارتکاب کیا منع کرنے کے باوجود تو خطرہ ہے کہ جمعے کا سارا اجر و ثواب ضائع ہو جائے. ساری آپ کی محنت، مسجد آنا، نہا دھو کر اہتمام سے، یہ سب صفر ہو جائے گا اگر آپ نے ان باتوں کا خیال نہ کیا. وہ کون کون سی باتیں؟ گردنوں کو پھلانگ کر اگلی صفوں میں جانا. اب آئے تو ہیں دیر میں، لیکن شوق ہے پہلی رکعت میں، پہلی صف میں جانے کی. یہ تو ویسے بھی ناانصافی کی بات ہے. جو پہلے آتا ہے وہ پہلے پاتا ہے. آپ جب دیر میں آئے ہیں تو آگے جانے کی آپ کے اندر اتنی خواہش کیوں ہے؟ جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیں. اچھا چلیں آگے کہیں آپ کو جگہ نظر آ رہی ہے تو گردنیں نہ پھلانگیں. یہ جو لمبے لمبے قدم اٹھا کر جو ہے گردنوں کو پھلانگا جاتا ہے، یہ اتنا قبیح عمل ہے، اتنا بد اخلاقی ہے. اللہ کے نبی نے اس کے اوپر وعید سنائی کہ اس شخص کو ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ اس کو جمعے کے اجر و ثواب سے محروم کر دیا. تو گردنوں کو نہ پھلانگیں. اچھا اب اس میں جس طریقے سے گردنوں کے پھلانگنے والے پر یعنی کہ کہنا چاہیے ممانعت ہے، اس کے لیے روک ٹوک ہے، اسی طریقے سے جو لوگ صفوں میں بیٹھتے ہیں پہلے ان کے اوپر بھی یہ ایک ذمہ داری ہے کہ وہ مل کر بیٹھیں، جگہ نہ چھوڑیں. جب جگہ چھوڑیں گے تو پیچھے والے کو لالچ ہوگی، پیچھے والے کو نظر آئے گا کہ آگے جگہ ہے. تو آپ بیٹھیں تو اس طرح بیٹھیں کہ حتی الامکان مل کر بیٹھیں، اگلی صف میں جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ پیچھے نہ بیٹھیں. جب اگلی صف میں جگہ باقی، آپ جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے تو اگر آپ اول وقت میں آئیں تو پہلی صف میں جگہ آپ کو بہت آسانی سے مل جائے گی، تو آپ پہلی ہی صف میں بیٹھیں. بڑی بدنصیبی کی بات ہوگی کہ آدمی پہنچا تو ہے اول وقت میں اور پہلی صف میں جگہ بھی بڑی آسانی سے مل سکتی ہے، لیکن بیٹھ گیا تیسری صف میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کوئی شوق نہیں ہے، اسے کوئی قدر نہیں ہے پہلی صف کا کیا اجر و ثواب ہے، کیا اس کا درجہ ہے، اللہ کے ہاں کیا قرب ہے. ایک حدیث کا مضمون ہے کہ پہلی صف کے جو نمازی ہوتے ہیں ان کا درجہ اللہ کے ہاں مقرب فرشتوں کے برابر ہوتا ہے. اور ایک حدیث کا مضمون یہ ہے کہ اگر لوگوں کو حقیقت پتہ چل جائے، واقعتاً انہیں اندازہ ہو جائے کہ پہلی رکعت کا کتنا اجر و ثواب ہے، تو اس کے اوپر لڑائیاں شروع ہو جائیں
قتل و غارت شروع ہو جائے، اور ایک ہم ہیں کہ ہمیں تو کوئی قدر ہی نہیں ہے، مسجد میں آئیں گے تو پیچھے بیٹھیں گے، تو پیچھے نہ بیٹھیں بھائی، اگلے، یہ ویسے بھی آداب محفل کے خلاف ہے۔ پہلی صف بنائی اس لیے جاتی ہے کہ پہلے آنے والا اس میں بیٹھے، تو جس طریقے سے گردنوں کو پھلانگنے والا قابل ملامت ہے، یاد رکھیے وہ شخص بھی قابل ملامت ہے جو پہلے آتا ہے لیکن پیچھے بیٹھتا ہے، موقع دیتا ہے دوسروں کو کہ میری گردن پھلانگ کے آگے جاؤ، جانا ہے تو میری گردن پھلانگ کے جا سکتے، میں تو بیٹھوں گا نہیں پہلی صف میں، اب اگر تمہیں پہلی صف میں جانا ہے تو میری گردن پھلانگ کے جاؤ، اب یہ خود بھی گناہ گار ہے۔ اس لیے خیال کریں، دو طرفہ ہے معاملہ، آپ موقع نہ دیں اس کو گردن پھلانگنے کا، آپ خود پہلی صف میں بیٹھیں اور مل کر بیٹھیں، تاکہ اس کا موقع ہی نہ ہو کہ کسی کو یہ ذہن میں آئے کہ میں پہلی صف میں جاؤں۔ لیکن بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، پیار سے محبت سے سمجھا دینا چاہیے، سختی نہیں کرنی چاہیے، لیکن بہرحال یہ ہے بڑی ہی بری عادت، گردنوں کو پھلانگنا کسی حال میں جائز نہیں، خصوصاً جمعے کے دن، تو اس سے احتراز کریں، پیچھے بیٹھ جائیں۔ آپ کا یہ ایثار، آپ کی یہ قربانی کہ آپ پیچھے بیٹھ گئے، اگلی صف میں نہیں گئے، یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے، بنسبت کہ مخلوق خدا کو آپ تکلیف دے کر آگے جائیں، یہ بات اللہ کو ناپسند ہے۔ اس بات کو میں مثال سے اس طرح سے سمجھا سکتا ہوں، دیکھیے حجر اسود کو بوسہ دینا بہت عظیم عبادت ہے، بہت پسندیدہ عمل ہے، لیکن کسی مسلمان کو ایذا دینا یہ حرام ہے۔ اب فیصلہ کر لیجئے کہ حجر اسود کو بوسہ دینا زیادہ ضروری ہے یا کسی مسلمان کو دھکا دینا اور ایذا پہنچانا زیادہ، کون سی چیز جو ہے؟ تو جو لوگ ایذا رسانی سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، کسی کو دھکا دینا اور اس وجہ سے حجر اسود کو بوسہ نہیں دے پاتے ہیں، اللہ کے ہاں ان کا درجہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ اونچا ہے کہ انہوں نے ایذائے مسلم سے اپنے آپ کو بچایا۔ بس اسی پر قیاس کر لیجئے، مسجد کے اندر بھی ہم کوئی عمل ایسا نہ کریں جس سے دوسرے کو تکلیف، اور یہ گردن پھلانگنا جو ہے یہ بہت تکلیف دہ عمل ہے، اس لیے ایسا نہ کریں۔ بس آج اسی پر اکتفا کر لیتے ہیں، وقت ختم ہو گیا ہے، تو یہ فہرست میرے پاس موجود ہے، لکھی ہوئی ہے، انشاءاللہ تعالی اسی ترتیب سے ممنوعات جمعہ پہلے بیان کریں گے، اس کے بعد پھر جمعے کے دن جو اہم باتیں ہیں وہ بیان کی جائیں گی، اور پھر عام نمازوں کے اندر جو ہمیں باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان تمام چیزوں کو سنجیدگی سے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ فرمائے۔